میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نے آج وہ مورل کلیئرٹی کھو دی ہے. نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ نواز شریف نے تو گجرانوالہ کے جلسے میں نام بھی لیے تھے, اب وہ نہیں لے رہے تو آپ کو ان سے اختلاف ہے, تو آپ اب جرنیلوں کے نام لیا کریں گے, آپ اس طرح کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین کریں گے. وہ تو عمران خان بھی کر رہے ہیں. سر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بالکل نہیں ہے. 2002 میں بھی مشرف صاحب کے یا جو بھی تھا مشرف صاحب کے ریفرینڈم کا انہوں نے سپورٹ کیا تھا. 2010 سے 2021 تک کی تو تاریخ عمران خان صاحب کی آپ کو پتہ ہے. جتنا بھی باجوہ صاحب کو وہ برا بھلا آج کہتے ہیں, اور ظاہر ریٹائرڈ جنرلوں کو برا کہنا تو آسان ہوتا ہے, چاہے وہ یحییٰ خان ہو چاہے وہ قمر باجوہ ہوں. انہوں نے باجوہ صاحب کو نہ صرف پہلی ایکسٹینشن دی ہے بلکہ دوسری ایکسٹینشن اور لائف ٹائم ایکسٹینشن کی بات کری تھی جب ان کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا. تو یہ خان صاحب تو صرف یہ ہے کہ اس امید میں ہے کہ مجھے پھر گود لے لو یا مجھ سے پھر بات کر لو. ایک تو یہ اس کے لیے شیخ مجیب والی ڈاکومنٹری دکھانا ضروری تھی. اس پہ میں ایک سیکنڈ میں آتا ہوں, میں یہ بات کر لوں. ہم کسی کو گالی گلوچ کی بات نہیں کر رہے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, اور ہمارے زبان سے آپ نے کبھی نہ صرف کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی بری بات نہیں سنی ہوگی, پچھلے والوں کی بھی کبھی بری بات نہیں سنی. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میرے یقین ہے اور میں دل سے یہ بات مانتا ہوں کہ ہر پاکستانی بشمول عمران خان کے, بشمول بلاول بھٹو کے, بشمول میاں نواز شریف کے, بشمول آرمی قیادت کے پریزنٹ اینڈ پاسٹ, سارے محب وطن ہوتے ہیں. سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, لیکن اپنی اپنی سیاست کا طرز عمل ہوتا ہے. لیکن ایک طرف آپ ووٹ کو عزت دو رہے تھے کی بات کر رہے تھے, اور دوسری طرف فارم 47 پہ آپ جب بجلی وہ اپنے سیٹ لے لیتے ہیں تو وہ بہت لمبا سفر ہے. اس میں کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سفر بہت لمبا ہو گیا ہے. تو اس سفر پہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی میرے خیال سے اس پہ کچھ. اچھا وہ سوال, عمران خان نے جو ڈاکومنٹری چلائی اس پہ آپ کے کیا؟ سر میں ٹویٹ بھی کر چکا ہوں اس پہ کہ 2016 میں نعیم الحق صاحب نے, عمران خان صاحب کے آلٹر ایگو تھے, چیف آف سٹاف تھے, بیسٹ فرینڈ تھے, انہوں نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوا تھا کہ نعیم الحق کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ غدار ہیں. ٹھیک ہے, اور تواتر سے میاں نواز شریف کو غداری کا لقب دیتے تھے پی ٹی آئی کے لیڈران. اور وہ اس لیے دیتے تھے کہ 2016 میں, اور ان کو مجیب الرحمان سے ایکویٹ بھی کرتے تھے کہ مجیب کی طرح, کیونکہ 2016 میں نواز شریف پاپولر ترین لیڈر تھا جیسے مجیب پاپولر ترین لیڈر تھا پاکستان کا, نہ صرف ایسٹ پاکستان بلکہ پاکستان کا, کیونکہ ان کی اکثریت تھی. بھٹو صاحب سے ڈبل سیٹیں تھیں ان کی تقریباً, یا 83 تھیں, وہ 160 تھیں. تو مجیب صاحب بھی پاپولر ترین لیڈر تھے اور نواز شریف بھی تھے. اس وقت انہوں نے نواز شریف کو غدار کہا کیونکہ ان کا جو اصل مقابل تھا وہ نواز شریف تھا. آج جب عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, اور اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ ہیں, تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی غداری کا ٹائٹل چینج کر دیا. اب مجیب سے غداری کا ٹائٹل لے لیا اور یحییٰ خان صاحب کو دے دیا. اور وہ کیونکہ آج وہ پوری فوج کو گندہ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر جب پریشر آیا تو وہ تاریخ میں کہہ دیا کہ نہیں وہ فرد واحد تھا. سچی بات یہ کہ غدار کوئی نہیں تھا. مجیب الرحمان میجورٹی جیتا ہوا تھا, اور مجیب الرحمان کو حکومت دینا آپ کا فرض تھا. تو جن لوگوں نے یہ چیز روکی تھی وہ آئین سے غداری کر رہے تھے, اگر ملک سے نہیں تو آئین سے غداری کر رہے تھے, اور اس کی وجہ سے ملک ٹوٹا ہے. اور میں تو اس سے پہلے 1 سے 6 مہینے پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اصل میں جو بانی تھا مشرقی پاکستان کا وہ ایوب خان تھا. اور وہ ایوب خان اس لیے تھا کہ 1960 اور 1970 کے درمیان جو مقابلہ تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی انکم کا, تو وہ پہلے وہ 2/3 ہوتے تھے, اس کے بعد وہ آدھے سے کم ہو گئے تھے. وہاں پہ نیوٹریشنل انٹیک کم ہو گئی تھی 10 سالوں میں, جبکہ مغربی پاکستان ترقی کر رہا تھا. 22 میرے خیال سے سیکٹریز تھے, شاید ایک بھی بنگال سے نہیں تھے. ہم نے تضحیق شروع کر دی تھی, ہم نے تضحیق کری تھی, ہم نے ایکٹیو ڈسکرمنیشن کری تھی, ہم نے نہ ان کو کہیں حکومت کی نوکری میں چانس دیا, نہ ہم نے ڈیولپمنٹ فنڈز دیے, ان کے اوپر ہم نے غلط قسم کی پالیسیز امپوز کری. تو جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس آدمی کو اپنے روٹی کا تو حق ہے نا, بنگال کے ریزیڈنٹ کو, اس کو اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے کا تو حق ہے نا. تو اس نے اپنا حق مانگا جب اس نے ووٹ دیا, اور نہ صرف اس نے ووٹ دیا, جو شاہد عباسی کہتا ہے کہ فاطمہ جناح کے پاس بھی فارم 45 تھا, ایوب خان فارم 47 سے جیتے ہوئے تھے.
تو جب آپ مطلب یہ الیکشن رگ کریں گے، لوگوں کو اپنا حقوق روکیں گے، تو پھر یہ چیزیں تو ہوں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس پارٹی کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ جو اسی شخص کے پوتے کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کر دیتی ہے. بھائی سر دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ والدین کے اور گناہوں کو یا والدین کے قصور کو ہم قصوروار نہیں سمجھتے. اسی طرح کے والدین، اگر آپ کے نانا اگر اچھے پرائم منسٹر تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نواز صاحب بھی پرائم منسٹر بنے. اسی طرح اگر آپ کے دادا جو تھے وہ ڈکٹیٹر تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی غیر جمہوری ہے. وہ چھوڑ دیں. ٹھیک، یہ میرے پوائنٹ